اب آپ کے سامنے حضرت العلامہ مولانا شاہد رضا صاحب نعیمی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بلبلہ کی اس کتاب سے مجاب کو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. قابل احترام مشائخ ملت اسلامیہ، علماء کرام، معزز سامعین، دوستو اور بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے موسوم ہے، حالات حاضرہ کی روشنی میں کانفرنس کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے. میں کانفرنس کے منتظمین کو داد دوں گا کہ یوں تو یہ ایک تاریخ ساز کانفرنس ہے جو ہر سال ہوتی ہے، لیکن اس سال اس کی ایک امتیازی حیثیت یہ بھی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایشو ایک برننگ ایشو، پوری دنیا کے اندر اس پہ بحث ہو رہی. پچھلے 6 ماہ کے اندر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنوں نے اور غیروں نے جتنا لکھا ہے، جتنا سنا ہے، جتنا دیکھا ہے، جتنا بولا ہے، شاید برسوں میں اتنی گفتگو، اتنی بحث اور اتنا تبادلہ خیال نہیں ہوا ہوگا. میں مختصراً عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمین پر ایک نہیں 1,00,000 سلمان رشدی بھی پیدا ہو جائیں، عظمت مصطفیٰ میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. جب ابو لہب کی گستاخیوں سے عظمت مصطفیٰ میں کمی نہیں آئی تو ابو لہب کی اس نالائق اولاد کے لکھنے سے عظمت مصطفیٰ میں کیا کمی آ سکتی؟ جب ابو جہل کی گستاخیوں سے عظمت مصطفیٰ کے سورج کو گہن نہ لگ سکا تو آج کے یہ ناپاک لوگ اپنے ناپاک قلم سے عظمت مصطفیٰ کا بال کس طرح بیکا کر سکتے ہیں؟ ہم کو معلوم ہے کہ عتبہ بھی پیدا ہوا، شیبہ بھی پیدا ہوا، عاص ابن وائل بھی دنیا میں پیدا ہوا، ابو لہب بھی آیا، ابو جہل بھی آیا. یہ گستاخیاں کر کے اپنی حیثیت دنیا میں بتا گئے. عظمت مصطفیٰ کا پرچم تو لہرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا. اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. تو سوال یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و جلالت میں کسی کے بولنے یا کسی کے کہنے سے ان ریئلٹی در حقیقت کوئی کمی آ گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں.
ہم اس لیے احتجاج نہیں کرنا چاہتے کہ عظمت مصطفیٰ میں کچھ کمی آ گئی ہے اور ہم اپنے احتجاج سے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے جلوس نہیں نکالنا چاہتے کہ رفعت مصطفیٰ میں کوئی کمی آ گئی ہے اور ہم اپنے جلوس کے ذریعے اس کمی کو کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے احتجاج نہیں کر رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر و منزلت میں کوئی کمی آ گئی ہے اور ہم اپنی احتجاجی تجاویز سے اس کمی کو پورا کر لیں گے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں رہنے والا مسلمان دور حاضر کی مادیت کی چھاؤں میں رہ کر وفادار مصطفیٰ ہے یا نہیں، اس کے دل میں غیرت ایمانی موجود ہے یا نہیں ہے۔ ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو بھی بتانا چاہتے ہیں، ہم روس کو بھی بتانا چاہتے ہیں، ہم برطانیہ کو بھی بتانا چاہتے ہیں، ہم پورے ویسٹرن کنٹریز کے بلاک کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اگر آزاد کشمیر میں رہتا ہے تو محمد رسول اللہ کا وفادار ہوتا ہے، مسلمان اگر اسلام آباد میں رہتا ہے تو رسول کا وفادار ہوتا ہے، مسلمان اگر بمبئی میں رہتا ہے تو رسول کا وفادار ہوتا ہے، مسلمان اگر برطانیہ میں رہے گا تو رسول کا وفادار بن کر رہے گا۔ رسول کی غداری کسی مسلمان سے قبول نہیں ہو سکتی، یہ چیز ہمیں کبھی راس نہیں آئی اور نہ زندگی کی آخری سانس تک راس آ سکتی ہے۔ اس لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں تاکہ ہم دنیا کو یہ یقین دلا سکیں کہ ہمارے چہروں کو دیکھ کر، ہمارے لباس کو دیکھ کر، ہمارے کھانے پینے کے طرز کو دیکھ کر، ہماری طرز گفتگو کو دیکھ کر، ہماری ہجرتوں کو دیکھ کر، ہمارے طرز انداز زندگی کو دیکھ کر کوئی دھوکہ نہ کھا جائے کہ ہم نے ملک بدلا ہے تو عقیدہ بھی بدل دیا ہے، ہم نے لباس بدلا ہے تو نظریہ بھی بدل دیا ہے، ہم نے کھانے کا طریقہ بدلا ہے تو نظریہ مصطفیٰ، نظریہ عشق مصطفیٰ بھی تبدیل کر دیا ہے۔ نہیں نہیں، سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا سودا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دنیا میں اسلام دشمن طاقتیں موجود ہیں، جب تک دنیا میں اندھیرا ہے اجالے بھی رہیں گے، جب تک دنیا میں ظلم ہے انصاف کی آواز لگانے والے بھی رہیں گے، جب تک دنیا میں شرک ہے توحید کا نغمہ بھی گایا جاتا رہے گا، جب تک دنیا میں کانٹے ہیں پھول بھی مہکتے رہیں گے، جب تک دنیا میں پتھر ہے موم بھی پگھلتے رہیں گے، جب تک دنیا میں نفرت ہے ہم محبت کا علم اٹھا کر چلتے رہیں گے، جب تک دنیا میں حسد ہے اس وقت تک ہم اخلاص کی پکار کے سامنے دنیا کو بلاتے رہیں گے۔ ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن میرے دوستو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا احتجاج ایک ایسی تلوار کی دھار پر سے گزر رہا ہے کہ جس کی ایک طرف عشق مصطفیٰ کا نازک آبگینہ ہے، دوسری جانب ہماری سیاسی ذمہ داریاں ہیں، ہماری اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، ہماری سوشل ریسپانسبلٹیز ہیں۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے جذبات میں کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے یورپ میں 50 سال کے عرصے میں اسلام کے خلاف پیدا کی جانے والی بدگمانیوں کو جس طرح مسلمانوں نے اپنی کوششوں سے صاف کیا ہے اس کو یکلخت تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ ایک سازش کی گئی ہے کہ اب مسلمان اس ملک میں اپنے قدم جما رہا ہے۔ ہم 25 سال پہلے جب آئے تھے ہمارے پاس مسجدیں نہیں تھیں، ہمارے پاس مدرسے نہیں تھے، ہمارے کونسلرز کونسل میں نہیں تھے، کوئی مسلمان ایم پی کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا تھا، کسی مسلمان کے پاس کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں تھا، ہم اس ملک کی تجارتی قوت نہیں تھے، لیکن اب یہودیوں نے دیکھا، اب عیسائیوں نے دیکھا کہ گزشتہ 25 سال تک یہاں کے مسلمانوں نے اپنی ایمانداری سے، اپنی محنت سے، اپنی خون اور پسینے کی پاک کمائی سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے، اور مسلمان اب ایک ایسی تحریک پر کھڑا ہے کہ جہاں سے اب اس ملک میں وہ اپنے سیاسی، معاشی اور اقتصادی اقتدار کا سفر لانچ کرنے والا ہے۔ انہوں نے مناسب جانا کہ سلمان رشدی جیسے ناپاک انسان کو استعمال کر کے مسلمانوں کو مشتعل کیا جائے تاکہ یہ مسلمان اس ملک میں اتنا بدنام کر دیا جائے کہ آنے والے زمانے میں یہاں کا مسلمان نہ کوئی اقتصادی قوت بن سکے، نہ کوئی سیاسی قوت بن سکے، نہ کوئی ذہنی اور
کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو